آج شب جمعہ ہے. جو مضمون ہمارا شب جمعہ میں چل رہا ہے اسی کو آج بھی کنٹینیو کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق میں اور آپ بلکہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی ادا نہیں کر سکتا. اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کمالات محمد کو بیاں کرتا مگر افسوس، کمالات محمد کو بیاں کرتا مگر افسوس، نہ اس قابل بیاں میرا نہ اس قابل زباں میری. تو نہ اس قابل بیان ہے نہ اس قابل زبان ہے کہ کمالات محمد کو کوئی بیان کر سکے. قتیل شفاعی نے لکھا ہے پایا ہے وہ سرور حضور بیان میں، پایا ہے وہ سرور حضور بیان میں، نہیں پایا ہے وہ سرور بیان حضور میں، پایا ہے وہ سرور بیان حضور میں، شاید نہ مل سکے وہ شراب طہور میں. ہیں حنیف بھائی؟ ہاں، حنیف بھائی اور سعد اللہ صاحب سمجھے چونکہ شہر بازار سے ان کا تعلق ہے. تو بڑی بات کہی ہے، سنو پھر. ہاں، وہ لکھتے ہیں پایا ہے وہ سرور بیان حضور میں، یعنی آقا کا جب ذکر ہم کرتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. پوچھئے مت کہ کتنی خوشی ہوتی ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمیں اتنی خوشی جنت میں جو شراب ملے گی، لیکن شراب کیسی ہوگی؟ شراب طہور. ہاں، قرآن کریم نے بھی لفظ بڑھایا ہے کہ جنت میں جو شراب ہوگی وہ پاکیزہ ہوگی. کیسی ہوگی؟ پاکیزہ شراب ہوگی. یہاں کی طرح نہیں کہ آدمی شراب پی لے تو پھر ماں اور بیوی میں فرق نہ کر سکے، ہاں بیوی اور بہن میں فرق نہ کر سکے، نہیں، بلکہ وہ کیسی ہوگی؟ پاکیزہ شراب ہوگی. تو کہتے ہیں کہ پایا ہے وہ سرور بیان حضور میں، پایا ہے وہ سرور بیان حضور میں، شاید نہ مل سکے وہ شراب طہور میں. یہاں ایک بار سمجھو، علماء نے یہ لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے حلال اور حرام کا نظام صرف اس دنیا میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ لگا ہو، ایسا نہیں ہے. حلال اور حرام جنت میں بھی تھا پہلے بھی. دلیل اللہ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تقربا هذه الشجرہ. اور آگے بیان فرما دیا کہ اگر آپ نے کیا تو کیا ہو جاؤ گے؟ فتکونا من الظالمین. اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا ہے، یہ حرام قرار دے دیا. اگر حلال ہوتا تو منع کیوں کرتے؟ اگر حلال ہوتا تو منع کیوں کرتے؟ تو پتہ چلا کہ حلال حرام کا نظام وہاں بھی تھا. آج کل لوگ کہتے ہیں بعض ان الذین آمنو کے دعوے دار بھی جو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں تو کیا مولوی ہو ایم کے آ حلال آ حرام آ حلال آ حرام ایم کے آج دنیا میں مسلمان ترقی نہیں کرے نے اے مولوی نہ لیدے ایم کے مولوی جم کے آپ نے آگے نہیں بدوا دیے. میں نے کہا تم مولوی کی بات مانتی کتنی ہو وہ بتاؤ پہلے. مولوی کی کون مانتا ہے وہ بتاؤ. ہے ناچنا نہیں تو آنگن ٹیڑھا. ٹیڑھا شبیر بھائی وہاں کو یہ تو پاچو گجراتی تھے. ناچنا نہیں تو آنگن ٹیڑھا. کتنی بات مانتے ہو بتاؤ نا. مولوی جو کہتے ہیں کتنی بات مانتے ہو؟ بلکہ
کہنے والے یوں کہتے تھے کہ مولوی لوگوں نے عادت دیں گے تو بولا کرے ہم کہ اللہ بے کان اٹلے تو آپ لعنت یہاں پر انہوں نے ادھیکار لگا بولتے یہ ریالٹی ہے. کتنا مانتے یہ بتاؤ. یعنی میں خود سوچوں, اس میں بھی داخل ہوں پہلے, اور ہم سب سوچیں ہم کتنی مانتے ہیں مولویوں کی کہ مولوی کے سر پہ الزام. کیوں مولوی کے سر پہ؟ پتہ ہے حضور پہ الزام تو دھر نہیں سکتے, ایمان سے نکل جائیں گے. تو ڈر لگتا ہے کہ اگر اس طرح ہم نے بولا تو معاشرے میں کوئی ہمیں بیٹی نہیں دے گا, ہماری شادی نہیں ہوگی, یا ہماری اولاد ہے تو کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا کہ اس کے خیالات تو ایسے ہیں. اس لیے ڈر لگتا ہے. اس لیے ڈائریکٹ حضور پہ نہیں جاتے, ڈائریکٹ قرآن پہ نہیں جاتے. مولوی بیچارہ انٹرنیشنل مظلوم مخلوق ہے. یہ میری بات نہیں ہے. سابق مفتی اعظم پاکستان صاحب معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے, جو ان کے لائق فائق سپوت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جگہ نقل فرمایا ہے کہ میرے والد مرحوم یوں فرمایا کرتے تھے کہ مولوی بیچارہ انٹرنیشنل مظلوم ہے. دوسری بات فرماتے تھے, حضرت نے فرمایا کہ میرے والد مرحوم کہ یہ مولوی بیچارہ ملامتی فرقہ ہے. کیسا فرقہ ہے؟ ملامتی فرقہ. جانتے نا ملامت, لعنت ملامت کرنا بولتے ہیں. تو کچھ بھی نہیں ہو تو مولوی نہ اوپر ڈھوڑی رہو, کئی بھی نہیں تھا تو ہوں کروانا, مولوی نہ اوپر ڈھوڑی رہو. ارے حلال حرام تو جب نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی نہیں دی کہ وہ کسی چیز کو حلال کرے کسی چیز کو حرام کرے, تو مولوی کے پاس یہ اتھارٹی کیسے آ سکتی ہے؟ اور یہ دلیل میں آپ کو قرآن سے دوں گا. ابھی نبی کے ہاتھ میں یہ اتھارٹی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے دی کہ وہ حلال اور حرام نبی اپنی طرف سے خود متعین کرے, تو مولوی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو بھائی قرآن و سنت میں غوطہ لگاتا ہے اور اس میں سے پھر ہیرے اور جواہرات نکالتا ہے, ہمیں بتاتا ہے. اگر ہمیں مولوی پہ اعتماد نہیں تو خود اپنے اندر وہ استعداد پیدا کرو, وہ صلاحیت پیدا کرو, اور خود قرآن و حدیث قرآن و سنت جو ہے اس کا مطالعہ کرو, اور دیکھو کہ مولوی صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا تو پکڑو کہ بھائی تو کہاں سے لایا ہے. ہاں سیدھی سی بات ہے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بخاری شریف کا جو درس دیتے ہیں دارالعلوم کراچی میں, جیسے حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کا درس حضرت نے دیا ہے دروس, وہ چھپ چکے ہیں تحفۃ القاری کے نام سے. کتاب کا نام کیا ہے؟ تحفۃ القاری. ترمذی شریف کے دروس بھی چھپ چکے ہیں, اس کا نام ہے تحفۃ العلمی. اسی طرح دارالعلوم کراچی میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بخاری شریف کے دروس کا مجموعہ وہ چھپا ہے انعام الباری کے نام سے. کس نام سے عبد الصمد چچا؟ انعام الباری. انعام الباری کے نام سے. اس میں یہ بات موجود ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں, مفہوم ہے. حضرت نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ مولوی کافر بناتے نہیں, کافر بتاتے. یہ آپ کو وہی سمجھانا ہے حلال حرام والا, تو یہ بھی ساتھ میں سمجھو. صرف ایک نقطے کا فرق ہے. کیا ہے چودھری صاحب؟ ایک نقطہ. کتنی پیاری بات. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سعد اللہ صاحب کہ مولوی کافر بناتے نہیں ہیں, بتاتے ہیں. فرق سمجھ آ رہا ہے؟ ایک ہے کافر بنانا, مولوی کافر نہیں بناتا. یہ اتھارٹی اللہ نے مولوی کو بھی نہیں دی, وہ بتاتا ہے. وہ دیکھے گا سامنے والے کو, ہے نورانی بھائی, کہ کیسا ہے وہ, اس کے عقائد کیسے ہیں, اس کی زندگی کیسی ہے, اس کی گفتگو کیسی ہے.
رہن سہن کیسا ہے، کس طرح کا آدمی ہے، کیا بولتا ہے، اس کے مطابق پھر کیا ہوگا، فیصلہ ہوگا. وہ تو دیکھا جائے گا، وہ بولے گا تو پھر فیصلہ جو ہے وہ ہوگا. اسی لیے دیکھیے کفر کے فتوے میں ہمارے علماء نے بہت احتیاط کیا. یاد رکھنا، مولوی کافر نہیں بناتے، وہ بتاتے، بلکہ اتنا احتیاط ہے کفر کے فتوے میں. اور آج کل کفر کے فتوے مارکیٹ میں بھرے پڑے، ذرا ہوا تو کافر، یہ ہوا تو کافر. یہاں تو کم ہے یہ. ہم جہاں سے آئے نا اور ہمارے اطراف میں جو ممالک ہیں وہاں جاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا. یہاں ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا ہے، ادھر جاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کفر کی منڈی کھلی ہوئی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ بات لکھی گئی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، کسی نے ایک بات کہی ہے ذاکر بھائی، اور اس کی بات کو سنو، 99 احتمال کفر کے ہو اور ایک کیا ہو، ایمان کا ہو. فرمایا اب بھی کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے. ایک طرف 99 اور حسن بھائی دوسری طرف کتنا ہے، ایک ہے. تو دیکھیے اس سے آپ اندازہ لگائیے. فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، جس کا مفہوم یہ عارف بھائی میری طرف دیکھو سب، کہ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اتاترک جو تھا، اتاترک تو وہ یوں مٹھی بند کرتا تھا، جس کو غصہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں، غصہ ہے، مٹھی وہ بند کرتا تھا، غصہ. فرمایا کہ مٹھی بند کر کے وہ یوں آسمان میں اللہ کو دکھاتا تھا، تو مسلمان ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہو؟ ہے سبھی چجا. کیا پوچھا کہ اتاترک جو تھا وہ کیا کرتا تھا کہ مٹھی بند کر کے یوں غصہ کس کو دکھاتا تھا، اللہ کو دکھاتا تھا. تو حضرت نے 2 جواب دیے. مفہوم یہ ہے، ایک تو یہ جواب دیا کہ پہلے تو بھائی تم جو کہہ رہے ہو مجھے کیا معلوم بات صحیح ہے کہ جھوٹی ہے، میں نے تو دیکھا نہیں، اتاترک نے میرے سامنے تو ایسا کیا نہیں، ہے نا. ہمارے یہاں ایک جملہ بولتے ہیں عدالت کے لیے، ثبوت مانگتا ہے قانون. یہی ہے نا، یہ عدالت ثبوت مانگتی ہے، ایسا کچھ ہے. قانون ثبوت مانگتا ہے، ہاں قانون ثبوت جو ہے وہ مانگتا ہے. تو اسی طرح یہ حال ہے. ہم لوگ بھی بہت جذباتی ہے، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، ہم فوراً ایک طرف کی مت سنا کرو. ہمارے یہاں بہت سے جھگڑے جو ہیں گھروں میں، دوستوں میں، خاندانوں میں ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے ہم فوراً ایک طرف کی بات سن کر ایمان لے آتے ہیں. فوراً ایک طرف کی بات سنی ایمان لے آئے. حالانکہ دونوں طرف دیکھیے عدالت بھی ویسے فیصلہ نہیں کرتی، دنیاوی ظاہری عدالت بھی. دونوں کو بلایا جاتا ہے نا، دونوں کو بلایا جاتا ہے، اور اس کو بھی اپنی صفائی کا موقع دیا جاتا ہے. بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ لے لیجئے، قرآن کریم میں سورہ نمل میں 19ویں پارے میں ہے کہ ہدہد ایک پرندہ تھا. اس کا کام کیا تھا، ہدہد قرآن نے بھی اس کو کیا کہا ہے، ہدہد ہی کہا کہ فقال ما لی لا اری الہدہد. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ فقال ما لی لا اری الہدہد، کہ ہدہد نظر نہیں آیا، نظر نہیں آ رہا، نہیں آیا نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین، کہ وہ غائبین میں سے، وہ مجلس میں موجود نہیں ہے، درس میں موجود نہیں ہے. اس نے حاضری کیوں نہیں دی درس میں؟ یہاں سے علماء نے ایک اصول یہ لکھا کہ مدارس میں جو اساتذہ رجسٹر رکھتے ہیں حاضری کا اور حاضری لیتے ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے. فاروق بھائی کیا لکھا؟ حاضری لینا
یہ کہاں سے امین بھائی ثابت ہو گیا؟ قرآن سے کہ حاضری لے سکتے ہیں. کیا لے سکتے؟ حاضری وہ لے سکتے. فرمایا حاضری لو. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر پیغمبر ہے. ایک اصول یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے، سابقہ شریعت، پہلے کی جو شریعت، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آقا سے پہلے دنیا میں تشریف لائے ذاکر بھائی یا بعد میں لائے؟ ہیں؟ ہاں پہلے. جیسے آپ کے بھائی سلیمان آپ سے پہلے آئے ہیں، تو اسی طرح کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی پہلے جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں. یہ ایک جملہ آپ کو کام دے گا، یاد رکھو. امم سابقہ جو امت گزری، جو انبیاء گزرے، ان میں کوئی کام جائز تھا، حلال تھا، ہماری شریعت نے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کی زبانی اس کو حرام نہیں کیا، اب بھی وہ حلال رہے گا. اس کا الٹا بھی آپ سمجھ لو. سمجھ آ رہا ہے کہ وہ تھا، اس سے منع نہیں کیا، تو پھر اور اگر پہلے حرام تھا لیکن ہماری شریعت نے حلال قرار دیا تو پھر پرانی شریعت پہ عمل نہیں ہوگا، چاہے قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہو، بلکہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اس پر عمل ہوگا. اس کی ایک مثال لے لیجئے. 4 پارہ، غالباً حافظ یوسف دوسری آیت ہے. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہے نا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم تھے تورات کے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے تھے. وہ ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن انہوں نے یہ تہیہ اور ارادہ کر لیا. نورانی بھائی کیا ارادہ کیا کہ میں ایمان تو لے آیا ہوں آقا پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا. بھائی اکرم کیا نہیں کھاؤں گا؟ اونٹ کا گوشت. ہمیں تو ویسے بھی نہیں ملتا ہے، اور اگر ملے بھی نا تو ہضم نہیں ہوتا بعض مرتبہ. کیوں؟ ہم اس کے عادی نہیں. میں 2010 میں حج میں گیا تھا اللہ کی توفیق سے. تو ہاں امینا میں ہمارے ساتھ تھے، وہ پہلے والسل میں رہتے تھے، اب وہ مانچسٹر چلے گئے، موو ہو گئے. برما کے تھے، پتہ نہیں کیا نام تھا، قاسم بھائی شاید. تو انہوں نے بہت حج کر رکھے تھے، اور برما کے وہاں بہت مسلمان ہیں، آپ کو پتا ہوگا، پوری بستی ہے ادھر. تو ان کے سب روابط اور رابطہ تھا، کانٹیکٹ تھا. تو مجھے پوچھنے لگے، ہم ایک ہی گروپ میں تھے. حافظ پٹیل کا لڑکا بھی مولوی یوسف، وہ بھی ہمارے ساتھ تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ اونٹ کا گوشت کھاؤ گے؟ میں نے کہا مل جائے گا تو کھائیں گے، یہاں کہاں لینے جا رہے، ملے گا تو کھائیں گے. پھر پوچھا کبھی کھایا ہے؟ میں نے کہا نہیں کھایا ہے. لیکن چل آپ کو کھلاتا ہوں. وہ نہر ہوتے ہیں نا، ہے نا، کرنا ہے نا. حج افراد جو کرتا ہے اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، باقی جو حج قران کرے اور حج تمتع کرے تو اس پر قربانی ہے. اور 2 قربانی پھر، ایک اگر مسافر نہیں ہے تو مالداری والی بھی، اور دوسرا حج والی. اصل میں یہ دھوکہ کہاں سے لگتا ہے، بعض لوگ ایک ہی قربانی کرتے ہیں. ہم قربانی 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 بولتے ہیں، اس کا اصل نام قربانی نہیں ہے. علامہ خالد محمود صاحب نور اللہ مرقدہ، فاروق بھائی آپ نے شاید دیکھا، ہمارے یہاں بلکہ تشریف لائے ہیں میرے آنے سے پہلے، رمضان گزارا ہے نا. ان کی کتاب میں ہے یہ بات، اور میں نے خود پڑھی ہے. حضرت نے فرمایا کہ اصل اس کا نام ہے دم شک. کیا نام ہے چودھری صاحب؟ یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں حج میں، اس کا نام قربانی نہیں ہے.
એની કુરબાની બોલાઈ જા સકતા. એટલે પછી હસનભાઈ કહે કે ભાઈ કુરબાની નહીં મળે તો પછી આ મૌલવી લોકો પાછા મૌલવી જ આવે બિચારા. હે જ્યાં જાય તો મૌલવી જબર થાય બિચારો. મૌલવીના પાસે ખાલી દીની ઇલમ તો કે દુનિયા શું છે મૌલવીને કંઈ ખબર જ નહીં. કેવો પ્રોબ્લેમ. મૌલવી દુનિયાનો ઇલમ હાસિલ કરે તો કે ભાઈ દીન હાથે દુનિયાનું શું કામ એમ. ચાલો હવે શું કરે. હવે મૌલવી પોલિટિક્સમાં નહીં આવે તો કે મુલ્લા કી દોડ મસ્જિદ તક. મૌલવી પોલિટિક્સમાં આવે તો કે મૌલવીનું પોલિટિક્સમાં શું કામ. જાઓ ને જઈને મદ્રેસા મસ્જિદ સંભાળે. હવે જાય તો જાય કાં. મૌલવી બિઝનેસ કરે તો કે મૌલવી તો દુનિયા કમાય. તો મેં કે તું તો બહુ અલ્લાહ વાળો, તું તો આખિરત કમાય આખો દાડો. તું દુનિયા કમાય તો કઈ નહીં, તારી 5 ફેક્ટરી 10 દુકાન તે કઈ નહીં. મેં મૌલવી દુકાન કોલે એ કરે છે કે મૌલવી તો મૌલવી પાસે મર્સિડીઝ, અગર આજનો લાંબોઝીન લેમોઝીન लाम्बोजिन, तो अगर आज कोई मौलवी के पास आ जाए तो अल्लाह जाने अरहमना कहाँ लेना है वो. मौलवी कई भी तरह की कहते कि अरहमना लेना है वो ना. आप अवाम पास बच्चा हलाल है, यानी हर जगह मौलवी 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 है. तो बेचारा मलामती फिरका. तो बाद मरतबा मैं भी सोचता हूँ कि यार माँ बाप मने का घर लीधो हमारा. तो क्या है, वैसे ही बात है हर चीज. अब तो कुछ भी माहौल बना है. पहले दौर में तो मालदार लोग बच्चों को दीनी उलूम देते ही नहीं थे, इल्ला माशाअल्लाह, पहले दौर में. और ये तो फारूक भाई अभी समझ रहे, आपने भी देखा होगा आपके बचपने में. पहले तो हाफिज कुरान भी माँ बाप उन बच्चों को बनाते थे जो नाबीना है, या फिर 2-4 बच्चे तो उसमें जो होशियार है, जकी है, दाना है, तो कि हने तो આપણે ભણાવું. એમ કે ચાલો કઈ નહીં મદ્રેસામાં મૂકી દો. એમ કે ખાય શું કહે, खाए पी अनपढ़ है एम के. तो हमारे हजरत मौलाना अबरार अहमद साहिब जुलियावी रहमतुल्लाह अलैह सुनाते थे इस्माइल भाई કે कुछ लोग आकर हजरत को कहते थे यार अमरता वाળો पढ़तो नहीं. तो कि તમે જ્યારે મદ્રેસામાં મૂકવાના નિયત શું કરી લી કે ચાલો ત્યાં ખાહે પી અને પढ़े. તો કે ખાવાનું પહેલા પढ़વાનું પછી. तो ये खाई પહેલા पढ़े પછી. है पहले क्या कहा था, खाएंगे पिएंगे. इसलिए जुमले भी कुछ सोच समझ के बोला करो. तो ये भी अपने अंदर असर रखते हैं. ये भी क्या रखते हैं सादुल्लाह साहिब, असर जो है वो रखते हैं. हाँ, हम लोग बोलचाल में खाने पीने में कुछ लिहाज नहीं करते, खाने पीने में थोड़ा बहुत भी कर लेते. खैर, पहले बात मैं आपको ये समझा रहा था कि वो ऊंट का गोश्त उन्होंने कहा खाएंगे. मैंने कहा खाएंगे. तो वो लेकर आए और हमने खाया, लेकिन पेट में गड़बड़ शुरू हो गई. मेरे पेट में गड़बड़ शुरू हो गई. वो समझ गए. मैंने कही कि जो मैं खाधું મને કઈ નહીં થયું, કારણ કે હું હજમાં આવા કરું, ખાયા કરું, મને क्या તમે. मैं कि बात तो खरी तुम्हारी है. तो इसलिए वो बाद मरतबा वो होता है. तो पता ये चला हमारी शरीयत में क्या है, ऊंट का गोश्त खाना जायज है, हलाल है. बनी इसराइल में हराम था. अब हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु, तौरात के बड़े आलिम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखने वाले. मैं एक जुमला जानबूझ के नहीं बोल रहा खामखा के जो उनके साथ आप समझ गए मैं क्या कहना है, कि तौरात के आलिम, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखने वाले बड़े शख्स. तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ईमान तो लाऊंगा लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा. देखिए कुरान करीम की जो आयत है ना, तो एक जुमला आपने सुना होगा, शाने नुजूल. सुना है ना, शाने नुजूल यूं बोलते हैं, शाने नुजूल. इंग्लिश में આપણે કહીએ તો બેકગ્રાઉન્ડ. શું કે આપણે કોઈ વાત કરતા હોય તો અમુક માણસ શું કે એ તું ચૂપ રહે, એમ કે તને કઈ ખબર નહીં બેકગ્રાઉન્ડ શું છે, કે હું જાણું એનું બેકગ્રાઉન્ડ શું છે, है ना. और बात सही भी होती है. અમુક લોકોને શું આદત હોય હે અમીનભાઈ, બે માણસ વાત કરતા ત્યારે ચાલતી ગાડીમાં ચડી જાય, હે વચમાં ટપકી પડે. ફારૂકભાઈ આપણે કહીએ તેમ, ભાઈ તું तने खबर नहीं मिले, कहीं नहीं मिले है अब्दुल अजीज सजा. तो फिर दरमियान में क्यों बोलने का, जब कुछ बैकग्राउंड पता है नहीं तो वो चढ़ जाते हैं चढ़ती गाड़ी के अंदर. तो कि तू बहनी भाई तने बैकग्राउंड खबर नहीं मिले, ये शान नुजूल है. शान नुजूल बहुत सी मर्तबा एक नहीं होता, एक से जायद. समझ रहे हो कि एक वाकया पेश आया, अल्लाह ने आयत उतारी, तो ये एक ही नहीं है, बाज मर्तबा एक से जायद होते हैं शान नुजूल, याद रखना. तो
تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ آدھا پارہ جہاں ختم ہوتا ہے اس کے اخیر میں ایک آیت آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ مفہوم یہ ہے کہ ایمان والو پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ ایمان لائے ہو تو اونٹ کا گوشت حلال ہے، یہ اعتقاد رکھنا پڑے گا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ دیکھیے اعتقاد رکھو، نہ کھائے الگ بات ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ میں نے سنا کہ ہمارے اشفاق بھائی ڈاکٹر جو ہیں یہ گوشت کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، تو وہ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں تو بعض حضرات ان کو چھڑاتے ہیں جان بوجھ کے کہ وہ گوشت رکھتے ہیں۔ عارف بھائی ان کے سامنے گوشت ویجیٹیبل ہنٹا دیے تو کیا اشفاق کھائے نہیں ہے؟ ایک ہے نہ کھانا، لیکن یہ عقیدہ نہیں رکھنے کا کہ حرام ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ ایک تو باڈی کو موافق نہیں آتا، ہاں ہے نا، بعض لوگوں کو وہ باڈی کو موافق نہیں آتا۔ میں انڈیا میں تھا تو پاٹیا بہت کھاتا تھا، کیونکہ ڈابھیل میں پڑھا ہوں، تو پاٹیا خوب کھاتے تھے۔ اب یہاں آیا تو نی لاجپور نو پاٹی ہوئی نی ڈابھیل نو پاٹی ہوئی ہے، اب پاٹیا کھاوے کہاں، کوئی تو ہے نہیں ادھر ایسا۔ تو ابھی یہاں قریب میں ولزڈن، تو وہاں پہ وہ ولزڈن نیزڈن، پھر وہ کیا بولتے ہیں اس کے پڑوس میں اور کون سی بستی ہے، وہ کفلیتا کے لوگ رہتے ہیں، وہ پیپڑا والا فیملی، تو وہاں یہ اکرم پہچانتا ہے، افضل صالح، افضل نولکی، تو ادھر رہتا ہے۔ جب بھی فون آتا ہے مول صاحب آو نہیں، ایم کہ دعوت ہے، میں کہ ہاں نہیں دعوت ہے کہ پارٹی ہو، میں کہ کائی ایم تارا موڑا دی پارٹی ہو نہیں ہے کہ بھائی پارٹی کی دعوت۔ تو اب وہ جاتے ہیں، اب کھاتا ہوں تو بہت عرصے سے ابھی سمجھ جائے کھایا نہیں، تو اب ہضمہ اس کو برداشت نہیں کرتا، ٹوائلٹ میں مجھے پرابلم شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک چیز میں اور آپ اس کو کھانے کے عادی ہو، لیکن درمیان میں وقفہ ہو جائے تو بہت سی مرتبہ ہضمہ پھر اس کو قبول نہیں کرتا۔ نورانی بھائی بھی آئے میرے ساتھ کھانے پارٹیاں ہیں، ان کو بھی پتا ہے، تو وہ قبول نہیں کیا، میرے پیٹ نے بھی قبول نہیں کیا، نورانی بھائی نے بھی نہیں۔ میں نے ان کو کہا پیٹ میں گڑبڑ ہے، ایک گڑبڑ، میں کہ آپ کی دوستی پاٹ کی ہے، بننے نے ہڑکی بیماری ہے، تو کیا ہے ایسا وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے سنو، یہ کھانا ضروری نہیں ہے، لیکن عقیدہ رکھنا ہے۔ اسلام نے حلال کہا تو وہ حلال رہے گا، حرام کہا تو وہ حرام رہے گا، نہ کھائے الگ بات۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تو عبداللہ بن سلام سے بھی کہا گیا کہ آپ قسم نہیں کھا سکتے کہ میں اونٹ کے گوشت کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ آپ اسلام لائے تو اب کیا کرو، پورے داخل ہو، آدھا داخل نہیں ہونا ہے، پورے کیا ہو جاؤ، پورے جو ہیں وہ داخل ہو جاؤ۔ જેવી રીતના આપણે ત્યાં ધંધો લોકો કરે તે કે ચાલો આપણે પાર્ટનરશીપમાં કરીએ તો ખરા એમ કે, પણ એમ કે નફામાં હું શરીક, નુકસાનમાં નહીં એમ। હે અનિલભાઈ કરતે કે નહીં? હા, અમુક લોકો બહુ હોશિયાર હોય, તો મેં કે ભાઈ આ ગણિત તારા બાપે તને જ પડાવલું, અમારા લોકો અંગૂઠા ચાપુતા હે જખ મારતી છે મારી કે ભાઈ તને ખાલી નફામાં શરીક કરું ને નુકસાનમાં નહીં। اسی لیے اسلام نے یہ اصول بنایا کہ تجارت پارٹنر بننا ہے، دونوں میں شریک تو جائے، نفع اور نقصان دونوں میں شریک تو جائے۔ آج کل دیکھو شارٹ کٹ مالدار بننے کا راستہ، اس سے بچو میرے بھائیو، بہت جگہ ایسے واقعات ہو گئے، انڈیا میں بھی، میں خود بھی اس میں مبتلا ہوا ایسی چیزوں میں۔ کچھ لوگ کیا ہے ہمیں سبز باغ دکھاتے ہیں یہاں بھی وہاں بھی کہ شارٹ کٹ میں مالدار بنوانو رستو اتوا تو انکم آوانو کہ اتنے پیسے دو، ہر مہینے میں ہم آپ کو اتنا منافع دیں گے۔ ارے دنیا میں آج کون سا ایجا بزنس ہے؟ منڈی کا زمانہ ہے، سبزی منڈی میں بھی اب تو منڈی ہے، تو کون سا ایسا ہے کہ آپ نے 40,000 پاؤنڈ دو، 50,000 ہر مہینے میں آپ کو 500 1,000 پاؤنڈ ملیں گے۔ وہ آپ کے ہی پیسے آپ کو 6-7 مہینے دیتے اور پھر سلا دیتے، وہ آپ کے ہی پیسے دیتے اور آپ کو برابر دیں گے۔ آپ کو کہاں ہے کہ پہلی تاریخ کو تو 28 نہ دے دے، چاہے فیبروری میں مہینوں نہیں ہوئی ہے، کیوں؟ હવે કસ્ટમર આપણે પોતે બનાવે છે کہ ہاں تو یار حضرت مفتی سعید احمد صاحب پہلنپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ بولا کرتے تھے، آپ میں سے بہت سو نے سنا ہوگا۔ حضرت فرماتے تھے کہ مفہوم میں نے آج تک
کسی سیخ کو بھیک مانگتے نہیں دیکھا. سنا ہے نا, حضرت ہمارے یہاں فرماتے تھے کہ آج تک سیکھ چھوٹی سی کمیونٹی ہے, میں نے کہیں کسی سیکھ کو کہیں پہ بھیک مانگتے نہیں دیکھا. چھوٹا سا اسٹول لے کے کھڑے ہو جائیں گے, بزنس کریں گے. پہلے یہ واٹس ایپ آیا تو اس نے کیا ہے, ٹھکانے لگا دیا کارڈ کو, ورنہ وہ کارڈ ملتے تھے, فون کارڈ ہے نا, تو وہ لے کے بیٹھ جاتے تھے سیکھ لوگ, وہ بزنس کرتے. وہ جو ہیں وہ بھیک نہیں مانگتے. اب جہاں جاؤ بھکاری ہمارے لوگ, بلکہ اب تو واٹس ایپ پہ آتے ہیں, رمضان آتا ہے تو ان الذین آمنوا نہیں ہے, لیکن پہرویش ہمارا جیسا بنا لیا انہوں نے, اور پھر پکڑے گئے. کئی ویڈیو میرے پاس بھی آئے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. کیوں؟ وہ بھی جانتے ہیں کہ سارا بھکاری آج کون ہوئی نالوں نے جم کے دے تو આપણો રૂપ એ લોકો ધારણ કરે. حضرت اگلا جملہ سنو, حضرت فرماتے تھے کہ اس کی وجہ معلوم ہے, میں اور آپ ہے, ہم لوگ ہیں, کہ وہ وہاں کام نہیں کرتے, ہم یہاں سے پیسے بھیجتے رہتے. نمبر 1 تو ہمارے نوجوان بھی وہاں کام نہیں کرتے ہیں. اب تو فون ہو گیا, اب تو واٹس ایپ. پہلا تو حافظ یوسف نیک نامدان نیکی نہ کرنار خیر خوشینا ہمارا کاغڑنا ماچنار والا پیارا آتے فلانو ڈھیمکڑو ہے, تو کیا ہے ویسا جو ہے وہ چلتا تھا, تو وہ کیا ہے وہ بیچ دیا. وہ تو ہماری بھی نوجوان کام نہیں کرتے وہاں انڈیا میں. اور یہ جو بھیک منگے ہیں, حضرت مفتی سعید احمد صاحب پرنپوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ کیوں کام نہیں کرتے پتہ ہے؟ حضرت کا جملہ ہے بالکل ہو بہو, روزی ملے یوں تو کام کرے کیوں. حضرت یوں فرماتے تھے, روزی ملے یوں تو کام کرے کیوں. یعنی ویسے ہی مل جاتی ہے. میں نے આપણે આખો દાડો કામ કરે તો એટલું નહીં કમાય જેટલું એ લોકો ત્યાં પછી જે છે તે કમાઈ લે. خیر, تو آپ کو میں یہ سمجھا رہا تھا یہ شان نزول بھی کئی جو ہوتے ہیں. تو پہلی شریعت میں اگر کوئی حکم تھا اسلام نے منع نہیں کیا تو وہ رہے گا. تو میں حاضری پہ سے سمجھا رہا تھا. آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھائی یہ درسگاہ کے اندر حاضری لینا جائز کیسے ہو گیا, یہ تو سلیمان علیہ السلام کی شریعت ہے, اس لیے میں نے آپ کو سمجھایا کہ ہماری شریعت نے آ کر اس کو منع نہیں کیا. تو اس لیے حاضری کیا کر سکتے, لے سکتے. کہ ہدہد نہیں تھا تو سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی, تبھی تو پتہ چلا. یہ کیا تھا, انجینئر تھا پانی کا. یہ دور دور تک قافلہ جانا ہوتا تھا تو جا کر پتہ لگاتا تھا کہ کون سی زمین میں پانی ہے. ہدہد کو اللہ نے یہ صلاحیت دی, آج بھی اگر ہدہد ہو تو یہ کیا ہے, نیچے سے پتہ لگا لیتا ہے. جیسے ہمارے گاؤں میں یہ اکرم تو بہت چھوٹا تھا, پتہ نہیں حافظ یوسف کو پتا ہوگا, احمد چاچا بولتے تھے, ہے نا. نام احمد تھا لیکن وہ احمد چاچا بولتے تھے. یہ ہمارے قریب میں رشید بھائی مہتر ہوا کرتے تھے, مرحوم, پارسل کا کام کرتے, دیکھا نا آپ نے, ان کے خسر, ہے نا. تو ان کو اللہ نے یہ ذاکر بھائی صلاحیت دی تھی, ان کو آپ کسی زمین پہ لا کر کھڑا کر دو تو وہ یوں اس میں سے کھڑے کھڑے یا جو بھی وہ کرنا تھا وہ کرتے تھے, اور آپ کو بتا دیتے تھے کہ یہاں پانی ہے کہ نہیں. یہ صلاحیت بھی ہوتی ہے. ویسے یہ تو ہم لوگ بھی بھائی اس میں صلاحیت ہے کہ نہیں ہے, لیکن હું જાણી ગયો કેટલા પાણીમાં છે, હોતી है ना वो صلاحیت. આપણામાં બી હોય કે હું જાણું કે કેટલા પાણીમાં છે, કે તું રવા એનાથી કામ નહીં થાય, કે હું જાણું કેટલા પાણીમાં છે. તો वो पानी क्या है वो बताए, हुदहुद ये काम करता था. अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जानवर है लेकिन उसको सफाई का क्या दिया, मौका दिया. हम लोग सफाई का मौका नहीं देते. याद रखो ये बहुत झगड़े का सबब ये है, हम फौरन बात मान जाते. बहुत सी मर्तबा ये जो कमेटियां होती है, तंजीमें होती है, उसमें भी ये होता है कि लोग आकर एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं कि इसने ये कहा आपके खिलाफ. अब हम तहकीक करते ही नहीं. अच्छा, अब जिसने आकर मुझे और आपको बताया ना, उसको यकीन हो जाएगा कि हमने यकीन कर लिया, तहकीक नहीं करते, वो और बताएगा. और अगर आपने और मैंने उसको ये कह दिया कि नहीं यार मैं तहकीक करी तो झूठू है, करना ही जाए, પછી कोई डर नहीं आता हमारे पास बताने के. हम नहीं करते, ये तहकीक नहीं करते, वो मौका जो है वो नहीं देते. सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुरान कह रहा है लौ अज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन. कुरान ने कहा है कि मैं उसे सख्त क्या दूंगा, सजा दूंगा, या हो सके तो मैं उसको क्या कर दूंगा इस्माइल भाई, कत्ल कर दूंगा, ज़बह कर दूंगा सजा के तौर पर. इल्ला ये कि वो मुझे क्या दे, वैलिड रीजन,
کیا دے؟ ویلڈ ریزن دے، والیڈ ریزن جو ہے وہ. اور ایسا ہی ہوا، اس نے والیڈ ریزن دیا کہ میں اس لیے حاضر نہیں تھا درس میں یا مجلس میں، آپ کہہ لیجئے، یا کیبینٹ میں، اگر آپ کو آگے جانا ہے تو ممبر آف پارلیمنٹ تھا وہ بھی. حدود کیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام ممبر آف پارلیمنٹ تھا وہ، تو وہ جو ہے وہ غائب تھا. تو پھر اس کو پوچھا، اس نے کہا آج ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ پہلی بات تو میں نے ایک عورت کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا. تو میں کہ اللہ تعالیٰ عورتوں نے یار حکومت کروانا آپ ہی دیتے تو ہارو پڑتے، انہیں دیش نہیں چلاوا دیے تو یہ ہری آپڑا پر حکومت کرے ہے فاروق بھائی. تو اب وہ ہم پہ جو ہے حکومت کرتی ہے. تو خیر بہرحال کہا کہ ایک تو عورت حکومت کر رہی ہے، آپ جانتے ہیں شریعت میں کیا مسئلہ ہے. دوسری بات کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش یہاں بھی سیکھو. میں نے کل یا پرسوں بھی بتایا تھا، جملے بھی قرآنی اصطلاح بولنے کی پریکٹس کرو. دیکھیں میں بھی 100% کمپلیٹ نہیں ہوں، میں بھی سیکھتا ہوں، آپ بھی سیکھیں. یاد رکھو عبادت، ایک بات اور یاد آئی تو یاد رکھو، عبادت یہ اسلامی اصطلاح ہے. کیا ہے؟ اسلامی اصطلاح ہے عبادت. کوئی اور مذہب ہو وہ جو کرتے ہو تو اس کو پوجا پاٹ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کہ وہ پوجا پاٹ کر رہے، وہ بھکتی کر رہے، عبادت نہیں بولیں گے. عبادت کس کے ساتھ خاص ہے؟ اسی لیے مسجد جو عبادت کی جگہ ہے، واقعی میں وہ مسلمان ہیں اور انہوں نے اللہ کا گھر بنایا، اس کو مسجد کہیں گے. اب اشارے کی زبان میں نہیں بولوں گا. خاص لوگ جن کے بارے میں شبہ ہے وہ جہاں آ کر جو بھی کرنا ہے کرتے، ہم کیا بولتے ہیں؟ نہیں ان الذین آمنوا کے ہی دعوے دار ہے، لیکن شکوک ہے باڑا. اور جملہ چھوڑ رہا ہوں میں آگے کا، نہیں سمجھ رہے. تو خیر، تو میں یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے، مسجد بھی اسلامی اصطلاح ہے. کیا ہے؟ اسلامی وہ اصطلاح ہے. تو اس لیے اگر جو ہے وہ یہ نہیں کہا جائے گا. تو ہدہد نے جو ہے بہرحال یہ بتایا کہ ایسا ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. لیکن یہ کہا کہ پروف لے کر آؤ. کیا لے کر آؤ؟ ویسے ہی نہیں کہ بھائی اس نے کہہ دیا ہم نے مان لیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تو اپنی بات میں سچا ہے تو آپ مرو لیٹر لینے جا. لیٹر ملکہ سبا نہ پی آؤ تین کے وہیں آوے. تو سمجھ آ رہا ہے؟ تو پورا موقع دینے کا اور اعتماد نہیں ہے تو اس کو کہو کہ پروف کرو. کیا کرو؟ پروف جو ہے کرو. یہ قرآن جو ہے بتا رہا ہے. اب سنو بات، وقت ہو رہا ہے. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے کان دو دیے، مفہوم ہے، دونوں کان سے سنو. فرمایا گھروں میں جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں جوائنٹ فیملی میں، یا تو شوہر صرف بیوی کی سنتا ہے یا صرف ماں کی سنتا ہے. جوائنٹ فیملی میں جو جھگڑے ہوتے ہیں زیادہ تر کیوں؟ یا تو شوہر صرف بیوی کی سنتا ہے یا پھر صرف ماں کی جو ہے وہ سنتا ہے. تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ جھگڑے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ شہید ہماری مسجد میں بھی تشریف لائے تھے. تو حضرت فرماتے تھے، ان کی کتاب میں ہے یہ جملہ کہ بیچارے شوہر کی مثال چکی کے پاٹ کی ہے. میں ذاکر بھائی کس کی ہے؟ چکی کے پاٹ کی، کہ اوپر دو ہے، وہ چکی کا درمیان میں پارٹ ہوتا ہے، تو کہ ایک پارٹ بیوی اور دوسرا پارٹ وہ نیچے والا ماں والدہ. تو کہ وہ پیستے ہیں نا، کہ شوہر بیچارہ ہے پیساوانو છે અંદર શું કરવાનું છે આજે જે તો کسی شاعر نے کہا ہے جس کو ماں سے محبت اور بیوی سے پیار ہوتا ہے، جس کو ماں سے محبت اور بیوی سے پیار ہوتا ہے، ایسے شوہر کا جینا دشوار ہوتا ہے. بیلنس نہیں کر پاتا. اب سنو قرآن نے جو کہا ہے، الرجال قوامون علی النساء. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں عورتوں پر کیا بنایا ہے؟ قوام بنایا. وہ اسی لیے کہ پھر فیصلہ کرو، جذبات میں مت آ جاؤ.
مرد میں یہ قوت ہے. تو مرد کو اسلام نے کچھ ریسپانسبلٹی دی ہے کہ وہ تو پورا کر. ہم یوں کہتے ہیں ہم یوں ہیں وہ ہیں، لیکن ہمیں کرتے نہیں آتا ہے وہ. تو اس لیے حکیم الاسلام فرماتے ہیں 2 کان دیے، ایک سے بیوی کی سننے کا اور دوسری سے ماں کی سننے کا. اب سنو اگلا جملہ کتنا پیارا ہے. دماغ کہاں ہے حنیف بھائی؟ 2 کانوں کے درمیان میں ہے نا، بیچ میں ہے نا، سینٹرل میں ہے نا. ہاں ویسے یوں کہتے ہیں کہ اللہ پچھاڑی نہیں مانے کہ یہ نلو دماغ ہوئے. میں کہ آج کل موٹو ہے کو نہ پائے ہیں અહીંયા મારે જાકીરભાઈ તો નલ્લું જ ને અહીંયા મારે નુરાણીભાઈ તો નલ્લું જ છે. મેં કે છે જ ક્યાં હારું આજે મોટું આપણા પાસે ہیں بدے نلو છે بدے دماغی چودھری صاحب. تو کیا ہے فرمایا یہ ججمنٹ یہ بنایا ہے. اب یہاں ادھر میری طرف دیکھو، یہاں دماغ ہے یہاں دل ہے. ادھر سے سنا، اس سے پوچھو اور یہاں سے فیصلہ کرو. اور حضرت نے فرمایا 2 چیزیں اور دی. آنکھ اللہ نے ایک نہیں دیے، آنکھ بھی 2 دی، کان بھی 2 دیے. بیوی ماں کی شکایت کر رہی ہے گھر میں آ کر، ایک آنکھ بیوی پر رکھو، ایک آنکھ ماں پر رکھو. ماں شکایت کر رہی ہے، ایک آنکھ ماں پر رکھو، ایک آنکھ بیوی پر رکھو. فرمایا اللہ نے اس لیے وہ مرد کو قوام بنایا ہے. تو پھر جو ہے تم وہ فیصلہ کرو درمیان میں کیا ہے. تو جہاں تحقیق ہوگی نا وہ جھگڑے نہیں ہوں گے. عام طور پر یا تو مرد بیوی کی سنتا رہتا ہے یا پھر ماں کی سنتا رہتا ہے. اس کے اندر پھر پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہوتے ہیں. اور بہت سی مائیں بھی نہیں سمجھتی، ارے بھائی تیرے بچے کا ہی سنسار ہے، وہی اجڑے گا. بیوی اور بہو اور ساس کی لڑائی میں پریشان بیٹا ہوتا ہے، گھر بیٹے کا اجڑتا ہے. بہت سی مائیں یوں سمجھتی ہے ساس کے بہو کا گھر میں نے اجاڑا، تو نے بہو کا نہیں اجاڑا، تو نے اپنے پوتوں کا گھر اجاڑا، تو نے اپنی پوتیوں کا گھر اجاڑا. یہی کام بہت سی ادھر بھی شوہر کی ساس کرتی ہے. આપણે તો મેકામાં જાય તો બધું ડાઉનલોડ થઈને આવે ત્યાંથી ફૂલ ડાઉનલોડ થઈને જે છે તે ત્યાંથી આવે. تو اب وہ بھی جو ہے وہ پرابلم. یہاں ماں اپنے نواسے اور نواسیوں کا وہ گھر اجاڑ رہی. خیر بہرحال وقت نے ہمارا وقت اجاڑ دیا تو وہ آ گیا. میں یہ کہہ رہا کہ حلال اور حرام کا معاملہ وہاں بھی تھا. اب بات سنو شراب طہور، اس سے جو ہے وہ بات چلی ہے. ایک اصول سن لو پھر بات انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. ابن قیم علیہ الرحمہ نے لکھا ہے جو چیزیں شریعت نے دنیا میں حرام کی، بہت پیارا جملہ ہے سنو، جو چیزیں شریعت نے دنیا میں حرام کی اور میں اور آپ اور ان الذین آمنوا اس سے دنیا میں بچتے رہے، تو شبیر چچا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جو چیزیں دنیا میں حرام کی تھی اسے جنت میں وہ دیں گے، وہ عطا فرمائیں گے. مثال لے لو، شراب دنیا میں حرام ہے نا، جنت میں حلال، شرابن طہورا. اس سے اگلی بات، پلانے والے کون؟ حور. સપના થઈ ગયા ચકનાચૂર હે. હા હજુ છે મંઝિલ બહુ દૂર હે. હા આપણું ને હારું હુર જ નજર આવે હે. सुनो कुरान कह रहा है सूरह दहर पहले रुकू की आखिरी आयत, जन्नतियों को जन्नत में क्या मिलेगा, लंबा चौड़ा बयान है. ये मिलेगा. अल्लाह आखिर में यहां बात को खत्म कर रहे हैं. ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा. अब क्या मिलेगा वो अगर सुनना हो तो अब्दुल सलाम लाजपुरी का नहीं तारिक जमील का बयान सुनना है कि क्या मिलेगा. हाँ वो एक साहब कह रहे थे कि मौलवी तारिक जमील ने जन्नत का बयान किया तो एक बाजी कहवा रहेगा હવે તો ઘેર જવાનું મન भी नहीं था. है तो क्या है यहां फारूक भाई कुरान ने खत्म किया. सुनो कि सूरह दहर के एतबार से जन्नत की आखिरी नेमत इस्माइल भाई, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा.
پلانے والا کون وہ بھی بتایا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. مفہوم یہ ہے کہ جنتیوں کو جنت میں جو نعمتیں ملے گی ان میں ایک نعمت یہ ہوگی کہ ان کو پاکیزہ شراب ملے گی، اور پاکیزہ شراب پلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق و مالک اللہ رب العزت خود ہوگا. اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں سے، کیسے ہاتھ ہے ہم نہیں جانتے، جیسی اس کی شان ہے، جنتیوں کو پاکیزہ شراب اس کی بیوی نہیں، حوریں نہیں، غلمان نہیں، خدام نہیں، بلکہ اللہ رب العزت خود پلائے گا. ویسے آپ کسی اور سے پینا چاہے تو وہ بھی پی سکتے ہیں، جنت میں تو سب چلے گی نا اپنی ہیں. ہاں اب آپ کی مرضی، آپ کو کس سے پینا ہے. نوی نوی شادی تھا تو مانا اتنا حل لگے کہ بحری نا جو نورانی بھائی نجوی آئی نہیں صحیح بات ہے نا. دونوں برابر ایک دوسرے کو کھلاتے. وہ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی، ابو سمجھ جا نئی نئی شادی ہوتی تو میاں بیوی دونوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور پھر دونوں ایک دوسرے سے پناہ چاہتے ہیں. خیر بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو بسائے رکھے، خوب محبت جو ہے وہ نصیب فرمائے. تو جو چیزیں یہاں حرام ہوگی وہاں حلال. دنیا میں ریشم حلال ہے کہ حرام؟ مر کے حرام ہے. جنت میں کیا ملیں گے؟ ریشم. دنیا میں سونے کی انگوٹھی میرے اور آپ کے لیے، مرد کے لیے حرام کے حلال؟ اللہ وہاں دیں گے. تو جو یہاں حرام ہے وہ وہاں کیا ہوگا؟ حلال ہوگا. چلے اب میں بھی آپ کو حلال کرتا ہوں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ. હરીફભાઈ આજે પાછું આકરું છે ઘેર જાય તો તમે